السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز سب کے لیے ٹھیک ہے؟ جی باجی الحمد للہ الحمد للہ۔ انشاءاللہ دعا کے ساتھ شروع کریں گے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ انشاءاللہ آج آیت نمبر 62 سے ہم شروع کریں گے سورہ بقرہ کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی بن گئے اور عیسائی اور صابی، جو بھی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے، تو ایسے لوگوں کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ پچھلی آیت میں، آیت نمبر 61 میں یہود کی مذمت کی گئی تھی اور ان کے برے کاموں کا ذکر کیا گیا تھا کہ کس طرح سے انہوں نے نبیوں کو قتل کیا اور دوسرے جو غلط کام وہ کرتے تھے، برے کام کرتے تھے۔ تو یہاں پر اس آیت میں ان لوگوں کا تذکرہ کیا گیا کہ جو ان میں نیک تھے اور ان کا ثواب بھی بیان کیا جا رہا ہے۔ تو یہ بنی اسرائیل میں نیک لوگ بھی تھے جن کے ثواب کا، اجر کا تذکرہ اگلی آیات میں آئے گا، اور پھر وہ لوگ بھی جنہوں نے بدعمالیاں کی، برے کام کیے، اللہ تعالیٰ کی حدود کو توڑا، تو ان کے ساتھ پھر کس طرح کا معاملہ کیا گیا۔ بنی اسرائیل کا ہر فرد اس ذلت اور مسکنت اور غضب الہی کا نشانہ نہیں بنا، کیونکہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو نیک عمل بھی کرتے تھے اور ایمان بھی رکھتے تھے۔ تو خواہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ ہوں، ایسے لوگوں کا جو ایمان لائیں اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اعمال پر عمل کریں، ان کا اجر اللہ تعالیٰ کے ہاں محفوظ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں ان الذین آمنوا، تو یہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مراد ہے، کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جو تمام کتابوں اور تمام رسولوں پر ایمان لائے۔ والذین ہادوا، تو یہاں پر ہادو سے مراد مفسرین نے اس کی تفسیر میں کچھ نے کہا کہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد مراد ہے، کچھ نے کہا کہ وہ لوگ مراد ہیں جو اپنی نسبت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی طرف کرتے ہیں، اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ لوگ جو رجوع کرنے والے اور توبہ کرنے والے ہیں۔ تو اس میں وہ تمام لوگ شامل ہوں جو یہودی عقائد رکھتے ہوں، خواہ وہ بنی اسرائیل میں سے ہوں یا کسی اور قوم میں سے ہوں۔ لیکن ہادو کے لیے، ہادو لفظ جو آیا ہے اس میں، یہ تمام لوگ مراد ہیں۔ والنصارى، نصارہ جو ہے نصران کی جمع ہے، اس کا میننگ ہے مددگار۔ تو آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کی وجہ سے ان کا یہ نام پڑا اور ان کو نصارہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح صابئین جو ہیں، اس کے بارے میں بھی متعدد اقوال ہیں کہ صابی عیسائیوں کا ہی ایک فرقہ ہے، کچھ مفسرین کا یہ کہنا ہے، کچھ کا یہ کہنا ہے کہ یہ یہودیوں کا ایک فرقہ ہے، اور کچھ کا کہنا ہے کہ یہ مجوسی تھے، یعنی ستاروں کے پجاری تھے۔ کچھ کا کہنا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا کوئی دین نہیں تھا، بلکہ یہ لوگ فطرت پر ہی قائم تھے، انہوں نے کسی بھی دین کو اختیار نہیں کیا۔ تو جو اپنے دین سے پھر جاتا یا جدا ہو جاتا تو عرب اس کو صابی کہتے تھے، یعنی بے دین، یعنی اس پر کوئی، وہ کسی دین کے اوپر نہیں بلکہ ایک الگ ہی ان کا رجحان اور سوچ ہے۔ آگے اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا۔ من آمن باللہ، اس میں 4 چیزیں آتی ہیں۔
اللہ کے وجود پر ایمان، اس کی الوہیت پر یعنی الہ ہونے پر ایمان، اس کی اسماء اور صفات پر ایمان یعنی جو اس کے نام ہیں اور جو اس کی صفات ہیں ان پر ایمان، اور اس کی ربوبیت پر ایمان یعنی اس کے رب ہونے پر ایمان۔ تو جو کوئی بھی ایمان لایا اللہ پر تو مراد کیا ہے کہ ان 4 چیزوں پر وہ ایمان لایا ہو، اللہ کے وجود پر، اس کی الوہیت پر، اس کی اسماء و صفات پر اور اس کی ربوبیت پر۔ پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں من آمن باللہ والیوم الآخری، اور کس چیز پر اس کا ایمان ہو؟ یوم آخرت پر۔ تو یوم آخرت سے مراد صرف قیامت کا دن نہیں بلکہ مرنے کے بعد سے لے کے جنت اور جہنم میں جانے کے فیصلے تک کے جتنے بھی امور ہیں سب اس میں شامل اور داخل ہیں، تو جس کا اس بات پر بھی ایمان ہو۔ اور پھر آگے وہ کیا کرتا ہو؟ وَعَمِلَ صَالِحًا، ہر وہ عمل جس کی دین گواہی دے کہ وہ خیر اور فلاح ہے، ایسے کاموں کو وہ اختیار کرنے والا ہو۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس طرح سے تمام لوگوں کو کیٹیگرائز کرنے کے ساتھ ساتھ پھر آگے فرمایا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ تو ثواب جو ہے اس کو اجر کہنے کی وجہ کیا ہے؟ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ، تو اجر سے مراد اجرت اور ثواب وہ ہوتا ہے جو عمل کے بعد ملتا ہے، یعنی ثواب کسی بھی شخص کو اگر عطا فرماتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ تو یہ نہیں ہوتا ہے کہ بغیر کسی کام کے وہ مل جاتا ہے، بلکہ جس طرح اجرت انسان کو کام کے بعد ملتی ہے اسی طرح ثواب بھی انسان کو عمل کے بعد ملتا ہے۔ تو جو یہ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو ایسے لوگوں کے لیے کیا بتایا گیا کہ ان کو مستقبل کا خوف، قبر کا عذاب، آگ کا عذاب اور اس کے علاوہ جو دیگر خوف ہوتے ہیں ان سے وہ بری ہوں گے، ان کو ان کا کوئی بھی خوف نہیں ہوگا اور نہ ان کو کوئی غم ہوگا۔ جو کچھ دنیا میں گزر چکا وہ گزر چکا، اس کا انہیں کوئی غم نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ان کے اعمال کا اجر عطا فرمائیں گے، جنہوں نے اس دنیا میں رہتے ہوئے عمل صالح کیا ہوگا۔ سب سے پہلے اللہ پر ایمان لائے ہوں گے اور پھر یوم آخرت پر اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکام پر چلے ہوں گے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ان کے لیے وہ اجر ہے کہ نہ ان کو کوئی کسی قسم کا خوف لاحق ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو اس آیت سے جو فائدہ حاصل ہوتا ہے ہم کو پڑھ کر کے، جو ہمیں سمجھ میں بات آتی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، جو جیسا عمل کرتا ہے اس کے مطابق اس کو اجر دیا جائے گا۔ اور اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لانے کے فائدے، ایمان اور عمل صالح کرنے والے لوگوں کے لیے جو فائدہ ہے وہ اجر عظیم کی شکل میں ان کو ملے گا، اور ان پر کوئی نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا۔ تو ایمان اور عمل صالح کا تعلق بہت گہرا تعلق ہے۔ ایمان کے ساتھ عمل ضروری ہے۔ نیک اعمال ایمان کا حصہ ہیں، نیک کام ایمان کی شاخیں ہیں، اور اعمال سے ہی ایمان کی تکمیل ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص ایمان تو لاتا ہے لیکن اس کے بعد عمل کوئی نہیں کرتا تو پھر اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کا یقین پختہ نہیں اور اس کا ایمان مکمل نہیں۔ اگر کوئی شخص ایمان اور عمل صالح دونوں کرتا ہے تو پھر اس کے فائدے کیا ہیں کہ اسے واضح کامیابی ملتی ہے، پاکیزہ زندگی ملتی ہے، بہترین ٹھکانہ ملتا ہے، اللہ کی محبت ملتی ہے، اس سے برائیاں دور ہوتی ہیں، بہترین اجر ملنے کا وعدہ کیا گیا ہے اس سے، اور وہ اجر کیا ہوگا؟ مغفرت کا وعدہ، بلند درجات کا وعدہ، جنت کے باغوں کا وعدہ، جنت میں مہمانی کا وعدہ، نعمتوں والی جنت میں ٹھکانہ ملنے کا وعدہ، اور جنت میں
خوبصورت گھروں کا وعدہ۔ یہ مختلف آیتوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے مختلف اجر بتائے ہیں، مختلف ثواب بتائے ہیں جو ایمان لانے کے ساتھ ساتھ نیک اعمال کریں گے، اور قرآن حکیم کی مختلف آیات میں یہ ثواب مذکور ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی 70 یا 60 سے اوپر شاخیں ہیں، بس اس کی سب سے افضل شاخ لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اور سب سے ادنا شاخ کسی اذیت کو راستے سے ہٹانا ہے، یعنی کسی اذیت دینے والی چیز کو راستے سے ہٹا دینا ہے، اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ تو ماڈسٹی جس کو ہم کہتے ہیں، حیا جس کو ہم کہتے ہیں، عربی میں اس کا بہت وسعت والا مفہوم ہے حیا کا۔ تو یہ ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے، سبحان اللہ۔ تو اگر کسی میں حیا نہیں، گویا اس کا ایمان مکمل نہیں۔ تو حیا آج کے دور میں حیا کرنا ایک دیکھا جائے تو قابل مذمت چیز سمجھ لیا گیا، اور ایسے لوگوں کو اچھی نظروں سے بھی نہیں دیکھا جاتا جو بڑے حیا والے ہوتے ہیں، ان کو اچھے الفاظ سے نہیں پکارا جاتا، نوازا جاتا، اور بے حیائی کو اس وقت بہت سارے خوبصورت نام دے دیے گئے ہیں۔ تو یہ سوچ لینا چاہیے کہ سب سے زیادہ حیا فرمانے والا ہمارا رب ہے، اور اس نے جس ایمان پر ہم کو آنے کی دعوت دی ہے، اس ایمان کی ایک شاخ بتایا ہے کہ ایک شاخ حیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حیا والی زندگی نصیب فرمائے، اور ہمیں ایسے کاموں سے اپنی پناہ میں رکھے جو ہمیں اس زمرے سے نکال دیں۔ اگلی آیت پر چلتے ہیں انشاءاللہ، آیت نمبر 63۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور کوہ طور کو تمہارے اوپر بلند کر دیا کہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، اور جو اس میں ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو بنی اسرائیل کی مزید نافرمانیوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور جو پہلے کی آیات میں بتائی گئی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے جو اسلاف تھے، جو ان کے بڑے تھے، ان کے افعال کی وجہ سے ان پر جو زجر و توبیخ کہتے ہیں، یعنی کہ بہت ڈانٹ پھٹکار کا دوبارہ سے اعادہ فرمایا، اور بتایا گیا کہ پہلے واقعہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے اس دور سے تعلق رکھتا ہے واقعہ کہ جب ان کے 70 افراد کو منتخب کر کے لے گئے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور پھر ان کے بیجا مطالبے کی وجہ سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتے تھے، ان پر بجلی گرا کر ان کو ہلاک کر دیا گیا، اور پھر انہیں دوبارہ زندہ کیا گیا۔ ان کو بھی اور ان کے ساتھ بنی اسرائیل کے دوسرے لوگوں کو بھی طور کے دامن میں کھڑا کیا گیا، اور طور پہاڑ کو ان پر اس طرح جھکا دیا گیا کہ اب پیچھے سمندر تھا اور آگے سروں کے اوپر سائبان کی طرح طور پہاڑ۔ اس وقت ان سے پوچھا گیا بتاؤ تورات پر عمل کرو گے یا نہیں کرو گے، اور پھر پوری مضبوطی سے عہد کرو، پوری مضبوطی سے عہد کرو۔ یعنی جب انہوں نے پے در پے نافرمانیاں کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرنے میں کوتاہی کی اور اپنے بیجا مطالبات کو آگے رکھتے چلے گئے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بطور سزا کے، بطور ان کو تنبیہ کرنے کے، کوہ طور کو ان کے سروں کے اوپر معلق کر دیا کہ اب بتاؤ، اب تمہیں خوف آ رہا ہے اس سے کہ ابھی بھی تمہیں کوئی خوف نہیں ہے؟ اب تم عمل کرنے پہ تیار ہوگے کہ ابھی بھی نہیں ہوگے تیار عمل کرنے پر؟ تو یہ ایک طرح سے ان کی ایک سخت آزمائش تھی جس میں ان کو ڈالا گیا کہ اب پلٹ آؤ، اب دیکھو کہ اگر تم نہیں تیار ابھی بھی عمل کرنے پہ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کہ اس طور کو اٹھا لینے پر قادر ہے، وہ اس بات کی بھی قدرت رکھتا ہے کہ وہ اس کو تمہارے اوپر معلق نہ کر کے بلکہ گرا دے،
اور تم سب اس کے نیچے دب کر ہلاک ہو جاؤ۔ تو ان کو ایک طرح سے تنبیہ کرنے کے لیے یہ معاملہ کیا گیا کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، ہم نے عہد لیا تم سے، پختہ عہد، وَرَفَعْنَا، اور ہم نے اٹھایا، فَوْقَكُمْ، تمہارے اوپر، الطور، طور کو، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، کہ پکڑ لو، تھام لو اس چیز کو جو ہم نے تمہیں عطا کی ہے مضبوطی کے ساتھ۔ تو کیا عطا کیا گیا تھا ان کو؟ تورات، یعنی تورات جو تمہیں دی گئی ہے اس کو تم مضبوطی سے تھام لو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس اس کو کس کے سے مضبوط پکڑ لو، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے جو احکامات ہیں ان پر پوری طرح پابندی کے ساتھ عمل کرنے والے بن جاؤ۔ اور میثاق ایسے عہد کو کہتے ہیں جو پختہ ہو، ایسا نہیں کہ بس کہہ دیا کہ ہاں ٹھیک ہے کر لیں گے، وعدہ کرتے ہیں کر لیں گے، بلکہ میثاق وہ عہد ہوتا ہے جو پختہ عہد ہو۔ وہ رسی، اسم بساق کہتے ہیں اس رسی کو جس کے ساتھ کسی قیدی کو باندھا جاتا ہے۔ تو وہ رسی کتنی مضبوط ہوگی جس سے قیدی کو باندھا جائے گا کہ کہیں وہ بھاگ نہ جائے، اسی سے ہے میثاق۔ تو میثاق بھاری اور تاکیدی عہد کو کہا جاتا ہے۔ تو اب ان سے قوت سے پکڑنے کی بات کہی گئی کہ اس کو زندگی کا تم کو حصہ بنا لینا ہے، اس کتاب کو نیت اور اخلاص کے ساتھ پکڑنا ہے، اس میں جو احکامات ہیں ان پر پکی طرح سے عمل کرنا ہے اور اسے کثرت سے پڑھنا ہے۔ تو جس طرح بنی اسرائیل کو اس کا حکم دیا گیا تھا، اسی طرح ہم کو بھی قرآن حکیم کے بارے میں یہی حکم دیا جاتا ہے کہ ہمیں قرآن حکیم کو نیت کے اخلاص کے ساتھ پکڑنا اور تھامنا ہے، اور یہ پکڑنا اور تھامنا صرف ہاتھوں سے نہیں بلکہ اپنے عمل سے ہے۔ اور عمل سے انسان کسی چیز کو پکڑ کیسے سکتا ہے، تھام کیسے سکتا ہے؟ جب اس کو اس کے بارے میں علم ہو کہ یہ ہے کیا چیز۔ اگر ہم صرف قرآن حکیم کو ایک مقدس کتاب کی حیثیت سے لیں گے اور اس کو اونچی جگہوں پر رکھیں گے اور اس کا احترام کریں گے تو یہ سب اس کا حق ہے، یہ سب اس کا ایک ایسا حق ہے جو ہم ظاہری طور پر ہر مسلمان اس کام کو کر لیتا ہے، لیکن اس کا اصل حق کیا ہے کہ اس کے اوپر عمل کیا جائے۔ اور عمل کرنے کے لیے پھر کیا ضروری ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے اور سمجھا جائے، تلاوت بھی کی جائے تاکہ دل کا تزکیہ ہو سکے، دل صاف ہو سکے، دلوں میں جمی گندگیاں دھل سکیں۔ اور سمجھنے کی ضرورت اس لیے ہے تاکہ پھر وہ عمل میں ڈھل سکے۔ اگر ہم صرف بے سوچے سمجھے تلاوت کریں گے تو ہمیں اس کا پورا فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ فائدہ تو ہوگا، آپ کوئی دوا کھاتے ہیں ڈاکٹر کے کہنے سے تو اس دوا کا فائدہ تو ہوتا ہے، چاہے آپ کو اس کے انگریڈینٹس پتا ہوں یا نہ ہوں، لیکن دوا کا فائدہ ہوتا ہے۔ اسی طرح قرآن کی کوئی تلاوت کرتا ہے تو اس کو فائدہ تو ہوتا ہے، تلاوت کا فائدہ ہوتا ہے، اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، لیکن کیا وہ شخص اس پر عمل کر سکتا ہے جس کو یہ پتہ ہی نہ ہو کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ؟ اگر لا ریب فیہ کے میننگ نہیں ہم کو پتا کہ اس میں کوئی شک نہیں، تو کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم ہمیشہ ہی اس شک سے پاک رکھ سکیں اپنے آپ کو جس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا؟ ہم بعض وقت ایسی باتیں زبان سے نکال جاتے ہیں جو گویا قرآن میں شک کے برابر ہوتی ہیں، جیسے ہم کوئی حکم پڑھتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں یہ شاید ہمارے لیے نہیں ہے، یہ شاید اس دور کے لوگوں کے لیے تھا، جب اس وقت دین بالکل نئی حالت میں تھا تو شاید ان لوگوں کو یہ حکم دے دیا گیا تھا۔ تو یہ جو شاید آ جاتا ہے نا ہمارے بیچ میں اور قرآن کے، تو یہ شک کے برابر ہے۔ ہر وہ چیز جو قرآن میں نازل کی گئی شک سے مبرہ ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کی ابتدائی آیت جو سورہ بقرہ کی آیت ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کوئی شک نہیں ہے، اس میں کسی بھی قسم کا شک نہیں ہے۔ تو اس شک سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ضروری کیا ہے کہ اس کا علم حاصل کیا جائے، اور نیت اور خلوص کے ساتھ اس کو جبھی تھاما جا سکتا ہے
جب اس کو سمجھ کر پڑھا جائے، اور اس کے احکامات پر عمل جبھی ہو سکتا ہے جب اس کے علم کو حاصل کرنا اپنی زندگی کا لازمی کام سمجھا جائے۔ لازمی کام، یہ نہیں کہ آج مجھے ٹائم ملا تو آج میں پڑھ لوں گی، اور کل نہیں ٹائم ملا تو کوئی بات نہیں، پھر دیکھیں گے انشاءاللہ جس دن ٹائم ملے گا اس دن پڑھ لیں گے۔ نہیں، قرآن تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آج ایک سپارے کا ٹائم نہیں ملا، آدھے کا نہیں ملا، ربع کا نہیں ملا، ایک صفحے کا تو مل گیا ٹائم۔ ایک صفحے کا بھی نہیں ملا، 3 آیتوں کا تو مل گیا ٹائم۔ لیکن قرآن کے بغیر کوئی دن نہیں ہونا چاہیے، کوئی دن نہیں گزرنا چاہیے۔ جس طرح ہمارے بہت سارے ایسے کام ہیں جن کو ہم ضروری سمجھتے ہیں تو ان کے بغیر ہمارا کوئی دن نہیں گزرتا، وہ لازماً ہمیں کرنے ہوتے ہیں، وہ ہماری زندگی کا لازمی حصہ جزو ہوتے ہیں۔ تو قرآن اسی طرح ہماری زندگیوں کا لازمی حصہ ہونا چاہیے، کیونکہ آگے آپ دیکھیں گے کہ جو عذابات دیے گئے بنی اسرائیل کو بڑے خوفناک ہیں، اور اس کی ریزن یہی تھی کہ انہوں نے اپنی کتاب کو چھوڑ دیا تھا اور انہوں نے اپنی منمانی زندگی گزارنی شروع کر دی تھی۔ تو اس کی ریزن کیا تھی کہ انہوں نے سمجھا ہی نہیں تھا کہ اس کتاب کا کیا حق ہے۔ تو ان لوگوں کے قصوں کو بیان کر کے امت مسلمہ کو خبردار کرنا اور جگانا مقصود ہے کہ تم بھی جاگ جاؤ۔ ان کے ساتھ جو ہوا اس کا ریزن کیا تھا، تمہارے ساتھ کہیں ایسے واقعات اور حالات نہ پیش آ جائیں، خدا نہ کرے۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اس میں جو کچھ بھی ہے یاد کرو اور اس پر عمل کرو، یعنی تورات میں جو کچھ بھی ہے اس کو یاد کرو اور اس پر عمل کرو، یعنی غور و فکر کرو، یاد کرو اور بھولو نہیں۔ تو محض جو کتاب کا موجود ہونا ہے وہ کافی نہیں ہے، وہ صرف مفید نہیں ہے۔ بعض وقت ہم لوگ بھی بہت ساری کتابیں تفسیر کی بھی جمع کر لیتے ہیں، احادیث کی بھی جمع کر لیتے ہیں، گھروں میں باقاعدہ لائبریریز بنا لیتے ہیں، شیلفز بھر کر کے رکھ لیتے ہیں کتابوں کے، لیکن اس سے ہمارا کوئی پڑھنے پڑھانے کا تعلق نہیں ہوتا۔ محض جمع کرنا اور محض اپنے آپ کا یہ اظہار کہ مجھے کتابوں سے بڑی دلچسپی ہے، یہ ہوتا ہے۔ تو اللہ کو تو پتہ ہے پھر ہماری نیتوں کا نا۔ تو کتابیں خریدنے کا جو مقصد ہے وہ ہونا چاہیے کہ اس کو اچھی طرح سے علم حاصل کرنے کی نیت سے پڑھایا جائے اور اپنے ذہنوں کو روشن کیا جائے۔ تو محض کتابوں کی موجودگی نجات کا باعث نہیں بن جائے گی۔ اگر ہم نے اپنے گھر میں ایک کے بجائے 10 نسخے لا کر کے مختلف طرح کے قرآنوں کے سجا لیے ہیں، لیکن پڑھتے ہم ان میں سے ایک کو بھی اٹھا کر نہیں ہیں، تو یہ قرآنوں کی موجودگی کا ہونا ہمارے لیے باعث نجات نہیں بن سکتا۔ کتاب پر عمل ضروری ہے، اور صرف زبان سے تلاوت اس کا حاصل وصول نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، امید ہے کہ تمہارے دلوں میں تقوی پیدا ہوگا۔ کس چیز سے تقوی پیدا ہوگا؟ جب اس میں جو کچھ ہے وہ تم یاد کرو گے، نصیحت پکڑو گے، اس کا ذکر کرو گے، اس کو اپنی زندگی کا جز بناؤ گے، تو کیا ہوگا؟ امید ہے کہ تمہارے دلوں میں تقوی پیدا ہوگا، تم تقوی اختیار کرنے والے بنو گے۔ اور تقوی کی تفصیلات الحمدللہ اس سے پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہیں، کئی بار میں نے ایکسپلین بھی کیا ہے کہ تقوی کیا ہے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خوف امید کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کے عذابات سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارنے کا نام تقوی ہے۔ ایک طرف امید اور دوسری طرف خوف، اور جب یہ دونوں کیفیات جمع ہو جاتی ہیں تو انسان بچ کر زندگی گزارتا ہے۔ کن چیزوں سے بچ کر؟ گناہوں سے بچ کر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دفعہ کسی نے تقوی کے بارے میں پوچھا کہ آپ مجھے تقوی کے بارے میں اس طرح سے بتائیے کہ بات میری سمجھ میں آ جائے۔ تو انہوں نے جو ایکسپلینیشن دی وہ اتنی خوبصورت اور اتنی آسان ہے کہ ایک
کم عمر کا بچہ بھی اگر اس کے سامنے اس کو بیان کیا جائے تو اس کو تقویٰ سمجھ میں آ جائے گا کہ کیا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ تم سمجھ لو کہ ایک راستہ ہے، ایک راستہ، اور اس کے دونوں طرف کانٹے دار جھاڑیاں ہیں، اور جو انسان اس راستے پر سے گزر رہا ہے، اور وہ راستہ بہت پتلا ہے، نیرو ہے، جو انسان اس راستے پر سے گزر رہا ہے اس نے بہت ہی قیمتی ریشمی کپڑے سیبتن کر رکھے ہیں۔ اب وہ اس راستے پر سے کیسے گزرے گا؟ اس کو کیسا ہر وقت خوف ہوگا کہ کہیں کسی کانٹے میں میرے کپڑے کا کوئی حصہ الجھ نہ جائے اور میرے کپڑے خراب نہ ہو جائیں اور میں کہیں پھنس کر گر ہی نہ جاؤں۔ تو ایسا انسان اپنے آپ کو بچا بچا کر کے اس راستے سے گزرے گا۔ ٹھیک یہی بات ہے ایسے شخص کی جو تقویٰ والا ہوتا ہے، تو وہ دنیا کے تمام گناہوں سے جو کانٹے دار جھاڑیوں کی طرح ہیں، اپنے آپ کو بچا بچا کر گزرتا ہے کہ کہیں اس کا جسم، اس کے کپڑے، اس کے حالات، اس کی چیزیں ان گناہوں میں آلودہ نہ ہو جائیں۔ تو یہ ہے تقویٰ۔ اگر اس کا ہم لحاظ رکھیں تو کہ ہمیں کس طرح بچ کر گزرنا ہے، تو ہم اپنے آپ کو بچا لے جائیں گے انشاءاللہ۔ اور اس کتاب کو، اس قرآن حکیم کو پڑھنے کا جو مقصد بتایا گیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقویٰ والے بن جاؤ۔ تو یہ جو آیت ہے، اس سے جو فائدے حاصل ہوتے ہیں، اس کو پڑھنے سے جو سبق ہم کو ملتے ہیں وہ کیا ہیں کہ اسلام کہ جو ہمارے اسلاف ہیں ان کی سیرت سے بعد والوں کو نصیحت ہونا چاہیے، اور اللہ کی عظیم قوت کا بیان کہ پہاڑ ان کے اوپر معلق کر دیا گیا، اور بنی اسرائیل کی سرکشی کہ اس وقت تو مان گئے، بعد میں پھر بھول گئے۔ قرآن کے نزول کا یہی مقصد ہے کہ اس پر عمل کیا جائے اور اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑا جائے۔ قرآن کے حروف کے ساتھ ساتھ اس کی حدود کا بھی خیال رکھا جائے، قرآن پر عمل کر کے اس کی تصدیق کی جائے اور اس سے اثر قبول کیا جائے۔ آگے ہم چلتے ہیں آیت نمبر 64 انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ثم تولیتم من بعد ذلک فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین۔ پھر اس کے بعد تم اپنے عہد سے پھر گئے، تو اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ضرور تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاتے۔ یعنی کہ انہوں نے پختہ عہد لیا اور اس کے بعد پھر اپنے عہد و پیمان کے ساتھ تورات سے کنارہ کشی کر لی۔ کس طرح کنارہ کشی کی انہوں نے؟ تورات میں تحریف کی یعنی کمی کی، اس کی آیات کو چھپایا، انبیاء کے احکام کی نافرمانی کی، بعض کو قتل کر دیا، بعض کو جلا وطن کر دیا، بعض کو جھٹلایا، اور ارض مقدس میں داخل ہونے سے صاف انکار کر دیا۔ ثم تولیتم من بعد ذلک، روگردانی کی انہوں نے، اطاعت سے پیٹ پھیری، اور عذاب دور ہونے کے بعد اپنے وعدے سے پھر گئے۔ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، یعنی اللہ کا فضل کیا تھا کہ پیغمبروں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے پاس بھیجا، کتاب کو بھیجا، راستوں کی وضاحت کی۔ یہ سب صورتیں اگر نہ ہوتی تمہارے اوپر، تمہارے ساتھ نہ اللہ تعالیٰ یہ معاملہ فرماتے، یہ رحمت فرماتے، لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ اور وہ خسارہ کیا ہوتا؟ آخرت کا بھی خسارہ اور دنیا کا بھی خسارہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی نعمتیں ان کو یاد دلا رہے ہیں کہ میں نے تو تم پر نعمتیں کی، تم کو راستہ بھی بتایا، راستہ بتانے والے بھی بھیجے، اور پورا ایک لائے عمل تیار کر کے دے دیا، اس کے بعد بھی تم نے روگردانی کی، پیٹ پھیری، تم نے معاملات سے
کنارہ کشی اختیار کی اور اس پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کی، تو اگر میری رحمت نہ ہوتی تمہارے اوپر، فضل نہ ہوتا تمہارے اوپر، تو تم دنیا اور آخرت میں خسارے میں پڑ جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ بندوں کے گناہوں کے باوجود ان کو مہلت دیتا ہے اور ان پر فضل فرماتا رہتا ہے، اور بندوں کو توفیق کا ملنا اللہ کی رحمت سے ہی ہوتا ہے۔ آج کے دور میں ہم دیکھ لیں، نافرمانیاں اور گناہ ایک لمٹ ہے، لمٹ جس کو دیکھ کے بعض وقت روح لرزتی ہے کہ کس کس طرح کے گناہ انسان کرتا چلا جا رہا ہے۔ ان گناہوں کا کچھ کو تو احساس ہی نہیں ہے لا علمی کی وجہ سے، اور کچھ کو اگر احساس بھی ہے تو ان کے اندر اتنی بے حسی آ چکی ہے کہ وہ ان گناہوں پر عمل کرنا گویا اپنا حق سمجھتے ہیں، اور اس بات کی طرف متوجہ نہیں ہوتے کہ ان کو بھی اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب ہدایت سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور وہ ان کے بھی عمل کے لیے آئی ہے۔ اطمینان سے کہہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے، اور یہ سب کرنے کی کیا ضرورت ہے، اپنے آپ کو مشکل میں ڈالنے کی کیا ضرورت ہے۔ سبحان اللہ، یقیناً ہمارا بھی پختہ یقین ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایمان کے ساتھ عمل صالح کا ہم سے مطالبہ کیا ہے، اور ایک بار نہیں بار بار کیا ہے، اور پھر اس کے بعد ہی ہم سے وعدہ کیا ہے فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ یہ کہیں پر نہیں ملتا کہ تم ایمان لے آئے تو بس تمہاری بخشش ہو جائے گی، خواہ تم عمل کرو یا نہ کرو، پھر اس دنیا کو بنائے جانے کا کوئی مقصد ہی باقی نہیں رہتا۔ اگر انسان کو عمل کی دعوت نہ دی جاتی اور انسان سے عمل کا مطالبہ نہ کیا جاتا، تو اس دنیا میں انسان کے رکھے جانے کا فائدہ کیا تھا یا مقصد کیا تھا؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ موقع دیتے ہیں اور ہمیں متوجہ فرماتے ہیں کہ تم توجہ کرو۔ تم اگر توجہ نہیں کرو گے تو انہی جیسا حال تمہارا بھی ہوتا چلا جائے گا۔ ایک وقت آئے گا کہ تم گمراہوں والی زندگی گزارنے لگ جاؤ گے۔ تو یہ بہت سوچنے کی بات اور دوسروں کو بھی توجہ دلانے کی بات ہے کہ قرآن حکیم ہماری آگے کی زندگی کی بہتری کے لیے ہمارے ہاتھوں میں دیا گیا ہے۔ صرف اور صرف ایک مقدس کتاب کی اس کی حیثیت نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ بھی بہت کچھ اس کے مطالبات ہیں جس پر ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگلی آیت پہ ہم چلتے ہیں انشاءاللہ، آیت نمبر 65۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، اور تم نے ان لوگوں کو اچھی طرح جان لیا جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن کے بارے میں حد سے تجاوز کیا تھا، تو ہم نے ان سے کہا کہ ذلیل بندر بن جاؤ۔ ہفتے کے دن کے حوالے سے بنی اسرائیل کی ایک آزمائش ہوئی تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پر ہفتے کے دن کام کاج اور شکار کرنے کو حرام ٹھہرا دیا تھا تاکہ وہ صرف عبادت کے لیے فارغ ہو جائیں۔ اب دیکھیں کہ اللہ کا کتنا بڑا شکر ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسی کوئی آزمائش ہمارے اوپر نہیں ڈالی، ایسی کوئی سختی ہمارے اوپر نہیں ڈالی۔ ان پر کیا سختی ڈالی گئی تھی؟ کیا آزمائش، سختی تو نہیں کہہ سکتے ہم، آزمائش ڈالی گئی تھی کہ ہفتے کے دن وہ کام کاج اور شکار نہیں کریں گے، حرام کر دیا گیا تھا، یعنی کہ اب وہ بالکل کریں ہی نہیں، اور وہ صرف اللہ کی عبادت کے لیے فارغ ہو جائیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں ہفتے کے دن مچھلیوں کی کثرت کے ساتھ آزمایا۔ شکار کرتے تھے مچھلیوں کے، سمندر کے قریب رہتے تھے تو وہ ان کا ذریعہ معاش تھا۔ اس دن انہیں ہفتے کے دن مچھلیوں کی کثرت کے ساتھ آزمایا گیا، حتیٰ کہ وہ پانی کے اوپر اچھلتی بھی نظر آتی تھی، یعنی اتنی کثرت سے مچھلیاں نظر آتی تھیں اور شکار آسان تھا۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا دیکھنا چاہتے تھے کہ کون فرما برداری کرتا ہے۔ آسانی کے ساتھ ظاہر ہونے والے رزق کو چھوڑ کر صرف اور صرف اپنی رب کی رضا کے خاطر کون رک جاتا ہے۔ جیسے ہی ہفتہ گزر جاتا انہیں کوئی مچھلی نظر نہ آتی، یعنی ان کا شکار جو تھا وہ مشکل ہو جاتا تھا۔ تو انہوں نے کیا کیا
کہ مچھلیوں کے شکار کے لیے ایک ہیلا کیا، یعنی ایک انہوں نے ٹرک کی۔ انہوں نے جمعے کے دن جال بچھا دیے۔ جب ہفتے کا دن آتا تو مچھلیاں تیرتی ہوئی اس جال میں پھنس جاتی۔ پھر وہ اتوار کے دن ان کو پکڑ لیتے اور کہتے کہ ہم نے ہفتے کے دن تو ان کا شکار نہیں کیا تھا، ہفتے کے دن تو ان کا شکار نہیں کیا تھا۔ سورہ اعراف میں اسی بات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَسْأَلُهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ اور ان سے اس بستی کے بارے میں پوچھو جو سمندر کے کنارے پر تھی، جب وہ ہفتے کے دن میں حد سے تجاوز کرتے تھے، جب ان کی مچھلیاں ان کے ہفتے کے دن سر اٹھائے ہوئے ان کے پاس آتی اور جس دن ان کا ہفتہ نہ ہوتا وہ ان کے پاس نہ آتی تھیں، اس طرح ہم ان کی آزمائش کرتے تھے اس کی وجہ سے جو وہ نافرمانی کرتے تھے۔ سر اٹھائے ہوئے آتی تھی کا مطلب کیا ہے کہ نظر آتی تھی، پانی کے اوپر سے اچھلتی ہوئی نظر آتی تھی، یعنی بہت آسان تھا ان کا شکار۔ لیکن اصل کیا تھا کہ ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بتایا ہوا بنایا ہوا قانون فالو کرنا تھا، جس کو وہ نہیں کر رہے تھے، اور اس کے لیے کوئی ٹرکس کرتے تھے، کوئی ہیلے بہانے کرتے تھے۔ آج بھی دیکھیے آپ کیا ہوتا ہے، بہت سارے کام ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ کرنا ہے، ہم کو یہ کرنا ہمارے لیے صحیح ہے، اور یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ کرنا ہمارے لیے ناجائز ہے، غلط ہے، دین کی روح سے حرام ہے۔ اس کے باوجود ہم اس مفتی سے فتویٰ لے، اس مفتی سے پوچھ، اس مولانا سے پوچھ، جب تک کہ اپنی مرضی کا فتویٰ نہیں لے لیتے، جب تک چین سے نہیں بیٹھتے ہیں۔ اور جو ہمیں ہماری مرضی کے مطابق بات بتا دیتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ ہے ٹھیک انسان، چاہے اس نے کسی لالچ میں آ کر، کسی غلط علم کی وجہ سے کوئی غلط ہی بات ہم کو کیوں نہ بتا دی ہو، لیکن اس کی ہم واہ واہ کرتے ہیں، اس کے لیے ہمارے دل میں قدر ہوتی ہے، کیونکہ اس نے ہماری مرضی کی بات ہم کو بتا دی ہوتی ہے۔ اور جو ہماری مرضی کی بات ہم کو نہیں بتاتا، یا ایسی بات بتاتا جو صحیح ہوتی ہے اللہ کی نظر میں، اور جو ہم کو اچھی نہیں معلوم ہوتی، یا جس پر عمل کرنا ہم کو سخت لگتا ہے، مشکل لگتا ہے، تو ہم اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں ہم کو فلاں مفتی نے فتویٰ دیا تھا لہٰذا غلط نہیں ہو سکتا، ہم نے فلاں جگہ یہ بات پڑھی تھی لہٰذا یہ غلط نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اگر آپ نے ایک کتاب میں کوئی بات پڑھی اور آپ کو یہ بات آپ کے دل میں ہے کہ یہ غلط نہیں ہو سکتی، تو کیا باقی کی ساری کتابیں غلط ہیں؟ یا باقی کے سارے فتاوی غلط ہیں؟ کیا تحقیق کرنا ہمارے اوپر واجب نہیں ہے کہ ہم مزید تحقیق کریں؟ گو کہ وہ بات ہمیں بہت اچھی لگ رہی ہے، بہت فیسینیٹ کر رہی ہے، بہت آسان لگ رہی ہے، لیکن کیا اس کے بارے میں مزید معلومات کو حاصل کرنا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے؟ کیا ہم اپنے دنیا کے کاموں میں اسی طرح سے مزید معلومات حاصل کرنے سے رک جاتے ہیں، یا ان باتوں کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے سے رک جاتے ہیں جو ہمیں اچھے معلوم ہوتے ہیں، وہ صرف اس لیے کہ ہمیں اچھے معلوم ہوتے ہیں؟ تو ان چیزوں پہ بہت غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہمارے رویے بنی اسرائیل کی طرح تو نہیں ہوتے جا رہے کہ پھر جس کے بعد ان کے اوپر سخت عذابات آئے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی سختی کے ساتھ پکڑ کی، تو دین کے معاملے میں ہیلے بہانے کرنا بہت ہی تکلیف دہ عمل ہے۔ اب آج کے دور میں آپ دیکھیں، اب رمضان آ رہے ہیں، لوگ زکوٰۃ نکالیں گے اور پھر زکوٰۃ کے مسائل پوچھیں گے، اور پھر کسی بھی طرح سے ان کی یہ کوشش ہوگی کہ وہ زکوٰۃ کی اس رقم کو نکالنے سے اور ان لوگوں تک پہنچانے سے جن کا ان پر حق بنتا ہے بچ جائیں۔ نکالنے والے کو جو نکال دیں گے وہ پہنچائیں گے نہیں پراپر لوگوں تک، اور جو نکالنے میں ہی جن کا کوئی ہیلا ہوگا وہ اس کو وقتی طور سے کسی دوسرے کو اپنی چیزوں کا مالک بنا دیں گے کہ ہم زکوٰۃ سے بچ جائیں۔ بچوں میں اپنے زیور کپڑے اس وقت پہ تقسیم کر دیں گے کہ ہم نے
اپنے فلاں بچے کو اتنے کا مالک بنا دیا، اتنے کا مالک بنا دیا، اب میرے پاس ہے ہی نہیں اتنا کہ جس پہ زکوٰۃ لگتی ہو. تو آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سب کچھ پتا ہے. یہ بات ہمارے دماغوں میں اچھی طرح راسخ ہونا چاہیے کہ ہمارے ہیلے بہانے اللہ کو پتا ہے، لہٰذا ہم ان ہیلے بہانوں کو کر کے اللہ کے بتائے ہوئے احکامات سے بری الذمہ نہیں ہو سکتے. نماز کا وقت آ گیا، اب نماز کے لیے ہمارے تو ابھی کپڑوں پہ چھینٹیں پڑی ہوئی ہیں، تو ہمارے کپڑے ناپاک ہیں، تو اللہ کو تو پتا ہے ابھی تو ہماری یہ مجبوری ہے، تو ہم یوں ٹریفک میں پھنس گئے ہیں، تو پھر یہ ہو گیا ہے، تو پھر وہ ہو گیا، تو ہماری نماز ہم بعد میں پڑھ لیں گے. اور اللہ کو پتا ہے کہ ہم کتنے مجبور ہیں. اسی طرح سے حج کے لیے جانے کے لیے پیسے جمع ہیں، لیکن بیٹی کی شادی کرنا ہے، تو فلانا قرض ادا کرنا ہے، تو فلاں بچے کو پڑھانے کے لیے بھیجنا ہے، تو یہ پیسے خرچ ہو گئے، تو کہاں سے آئیں گے؟ جس نے آج دیے ہیں وہی کل بھی دے سکتا ہے، اور اگر وہ چاہے تو اس کی پائی پائی کو اس طرح بھی کر سکتا ہے کہ وہ آپ کے کسی بھی استعمال میں نہیں آئے، چوری ہو جائے، کچھ ہو جائے، ضائع ہو جائے وہ پیسہ، کیا کر لیں گے آپ؟ اسی طرح رمضان آ رہے ہیں، روزہ رکھنے نہ رکھنے کے 10 بہانے ہوتے. ہمارے والد صاحب جو کہ میڈیکل پروفیشن میں تھے، اکثر لوگ آتے تھے، وہ آ کر کے بیان کرتے تھے، بتاتے بھی تھے کہ لوگ آتے ہیں اور ان کی بس کوشش ہوتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب لکھ دیں کہ بس روزہ آپ کے لیے رکھنا بہت سخت مضر ہے، روزہ نہ رکھیے گا ورنہ آپ کو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. اور وہ ہر طرح سے ان کو جو ہے اس طرح سے کنوینس کر لیتے تھے کہ روزہ رکھنا ہی آپ کا علاج ہے گویا. وہ ایک الگ بات ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی چھوٹ دیا قرآن میں بھی کہ اگر تم مریض ہو اور مسافر ہو تو تم بعد میں گنتی کے دن پورے کر لو، روزے رکھ لو. لیکن انسان سب سے بڑا اپنا جج خود ہے، وہ کر سکتا ہے اپنے آپ کا فیصلہ کہ ہمارے لیے آیا یہ کہ مضر کیا چیز ہے اور مفید کیا چیز ہے، اور آیا یہ کہ ہمارا نفس صرف بہانے بنا رہا ہے اور ہم اپنے آپ سے بہانے بنا کر کے اپنے آپ کو خود اس جال میں پھنسا رہے ہیں، اور یا کہ واقعی اس بات میں کوئی حقیقت ہے. تو ہماری کوشش کیا ہونا چاہیے کہ ہم بنی اسرائیل والے رویے نہ اپنائیں، ہم یہ ہیلا سازیاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ نہ کریں، ہم اپنے آپ کے ساتھ سچے ہوں. جب تک ہم خود اپنے نفس کے ساتھ سچے نہیں ہوں گے ہم اپنے رب کے ساتھ سچے نہیں ہو سکتے، اور جب تک ہم اپنے رب کے ساتھ سچے نہیں ہوں گے جب تک ہم مومن کہلانے کے لائق نہیں ہو سکتے، اور جب تک ہمارا ایمان سچا نہیں ہوگا پھر ہم کیسے اس لائق ہوں گے کہ اپنے رب کی جنتوں کے مستحق بن سکیں. تو ان ساری باتوں کو قرآن حکیم میں بیان کرنے کا ایک جو بڑا مقصد ہے وہ یہ کہ ہم اپنے لیے سبق نکالیں کہ اس میں سے کہیں کوئی کام ہم تو نہیں کر رہے، اپنے لیے ہیلے بہانے تو نہیں تراش رہے. آج میں نے فلاں طرح سے تیاری اس لیے کی ہے فلاں شادی میں جانے کی کیونکہ وہاں پر لوگ سب اسی طرح سے آئیں گے. اگر میں نے ساتر کپڑے پہن لیے تو مجھے تو سب دقیانوس کہہ دیں گے، لہٰذا مجھے وہاں پر اس طرح جانے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، تھوڑی دیر کی تو بات ہے نا. تو یہ اس طرح کی جو ہم دیتے ہیں اپنے آپ کو تعویلیں، اس سے نکالیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والے، وہ علیم ہیں، خبیر ہیں. یعنی سیاہ رات میں سیاہ پتھر پر چلتی ہوئی سیاہ چیٹی کو بھی جو ہستی دیکھ بھی لیتی ہے اور رزق بھی عطا فرما دیتی ہے، اس سے کیا ہمارے دلوں میں چھپے ہوئے خیالات چھپے رہ سکتے ہیں؟ جس نے پیدا ہی کیا ہے ہم کو، کیا وہ ہماری ہر چیز سے واقف نہیں ہے؟ کیا اس سے ہم کچھ چھپا لے جائیں گے؟ دنیا بھر سے چھپا لیں لیکن اس سے ہم کچھ نہیں چھپا سکتے. اور یہ ایک ایسا یقین ہے، ایک ایسی سوچ ہے کہ ہمیں اپنے چھوٹوں کے اندر، اپنے بچوں کے اندر، اپنے گھر والوں کے اندر، خود اپنے اندر روز کے حساب سے ڈالنی چاہیے. روز ریمائنڈرز، روز بچوں کو ایسے مت ڈرائیں کہ دیکھو تم نے فلاں غلط کام کیا ہے، ابھی تمہارے والد آئیں گے تو میں ان سے شکایت کروں گی، بلکہ ان کو اس طرح کہیں کہ دیکھو تم نے یہ غلط کام کیا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں اور ان کے یہاں سب کچھ لکھا جا رہا ہے، لہٰذا آپ کو یہ غلط کام نہیں کرنا.
اللہ کا خوف پیدا کریں، اللہ کا خوف۔ اگر ہم اپنے بچوں کے اندر اللہ کا خوف پیدا کر دیتے ہیں، کامیاب ہو جاتے ہیں اس میں، تو آپ یقین مانیے کہ آپ انہیں اپنے سے کتنا بھی دور کر دیں، 7 سمندر پار بھیج دیں، لیکن آپ کا دل مطمئن رہے گا کہ آپ نے اپنے بچے کو اللہ کے حوالے کیا ہے اور اس کے خوف کے ساتھ پروان چڑھایا ہے، لہٰذا وہ کوئی غلط کام نہیں کر کے آئے گا، وہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ اور اگر اللہ کا خوف نہیں ڈالا تو آپ کی نظروں کے سامنے، آپ کی پلکوں کے نیچے رہتے ہوئے بھی وہ غلط کام کرے گا کہ جس کو علم بھی آپ کو نہیں ہو سکے گا۔ تو یہ جو اللہ کا خوف ہے یہ انسان کو انسان بناتا ہے، اور ورنہ پھر انسان چاہے کتنی اچھی تربیت میں رہے، کتنے بھی اچھے ماحول میں رہے، کتنے بھی اچھے اسلامی اسکولوں میں، یونیورسٹیز میں پڑھے، لیکن اس کے دل میں اگر اللہ کا خوف نہیں ہے تو وہ انسان نہیں بنتا، باقی جو کچھ بھی بن جائے وہ ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر، جو کچھ بن جائے، لیکن انسان نہیں بن سکتا۔ انسان بننے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے رب کا، اپنے خالق کا، اپنے مالک کا خوف انسان کے اندر، امید بھی ہو، ساتھ خوف بھی ہو۔ تو آگے چلتے ہیں ہم انشاءاللہ تعالیٰ اسی آیت میں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، یعنی کہ تم جو ہے کیا بن جاؤ گے، کیا تمہارا حشر کیا ہو جائے گا اگر تم نے اللہ کے احکام کی فرما برداری نہیں کی، اور تم نے ان لوگوں کو اچھی طرح جان لیا جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن کے بارے میں حد سے تجاوز کیا تھا، تو ہم نے ان سے کہا ذلیل بندر بن جاؤ، یعنی ان کے چہروں کو مسخ کر دیا گیا، ان کے چہروں کو بگاڑ دیا گیا۔ وہ بندر ان حیوانات میں سے ہے جس کی سب سے زیادہ شکل انسان سے ملتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ وہ ہاتھوں سے کھاتا بھی ہے، اپنے قدموں پہ چلتا بھی ہے، اور جو اس کی مادہ ہوتی ہے وہ انسانوں کی طرح سے ہی اپنا بچہ اٹھاتی ہے، ہنستا بھی ہے، یہ روتا بھی ہے، تو اس کی بہت ساری صفات جو ہیں وہ ملتی ہیں۔ لیکن یہ کہ سارے کے ساروں کو بنا دیا گیا تھا، نہیں، ایسا نہیں تھا، بلکہ کچھ کو بنایا گیا تھا اور کچھ کے لیے ان کو عبرت کا نشان بنا دیا گیا تھا۔ اور یہ جو بات کہی جاتی ہے اس کو یہاں پہ ایکسپلین کرتے چلوں کہ یہ جو ہم ہیں تو یہ ہم انہی بندروں کی اولاد ہیں اور فلاں ہیں اور ان کی نسلیں چلی آ رہی ہیں، تو یہ ایسا کچھ نہیں ہے، کیونکہ حدیث کا مفہوم ہے کہ وہ اقوام یا وہ جانور جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی عذاب کے تحت اس دنیا میں ظاہر فرمایا تھا، ان کی نسلوں کو پھر ختم کر دیا گیا، ان کو باقی نہیں رکھا گیا، ان سے آگے نسلیں نہیں چلائی گئیں، کیونکہ بندر ان سے پہلے بھی موجود تھے، ٹھیک ہے، ان کو تو انسان سے بنا دیا گیا تھا اور پھر بعد میں ہلاک کر دیا گیا۔ تو یہ جو آج کے بندر ہیں یا کچھ ہیں تو یہ وہ نسلیں نہیں ہیں، کیونکہ وہ جانور پہلے سے موجود بھی تھا اس دنیا میں، تبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی شکل کا بنا کر کے تو وضاحت کر دی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، جس انسان کو چاہے وہ حیوان کی شکل میں بھی لا سکتا ہے سزا دینے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ایسے حالات سے، ایسے شکلوں کے مسخ ہونے سے اور اس طرح کی چیزوں سے کہ جو پھر انسان اس دنیا میں بھی عبرت کا نشان بن جائے، اللہ محفوظ رکھے۔ ایک ہمارے بعض وقت یہ ہوتا ہے نا کہ آپ ریسنٹ کوئی چیز سنتے ہیں تو آپ کو اس چیز کا بہت اثر ہوتا ہے اس چیز پہ۔ ہمارے استاد سنایا کرتے تھے قصہ کہ یہ بات ہے کہ اگر کوئی امام کے سجدے سے پہلے اگر اپنا کوئی سر اٹھا لے گا سجدے سے، یعنی عجلت کے باعث، ایک تو ہے لا علمی، آپ بہت پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ امام ابھی اٹھے نہیں اٹھے، لیکن ایک ہے کہ آپ جلدی کے باعث امام نے ابھی سجدے سے سر نہیں اٹھایا اور آپ نے اپنا سر اٹھا لیا اور اس کو اپنی ایک عادت بنا لیا ہوا ہے، تو اس کا سر وہ قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کا سر جو ہے وہ قیامت، حدیث کا بہرحال مفہوم ہے، مجھے ایک دم ایگزیکٹ حدیث نہیں یاد، کہ اس کا سر گدھے کے سر کی طرح کر دیا جائے گا، ایسے شخص کا سر۔ تو وہ بتایا کرتے تھے کہ ہمارے ایک امام تھے اور شیخ تھے، ان سے ہم پڑھا کرتے تھے، لیکن وہ اپنے سر پہ ایک بہت بڑا پگڑ باندھا کرتے تھے اور ہم لوگ پڑھتے تھے ان کے سے بیٹھ کر کے، وہ ہمیں پڑھاتے تھے۔ تو ایک دن انہوں نے
بہت رؤاسے ہو گئے پڑھاتے پڑھاتے، کہنے لگے کہ آج میں تم لوگوں کو ایک ایسا سیکریٹ بتانا چاہتا ہوں جو واقعی عبرت ہے، اور میرے دنیا میں شرمندہ ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ مجھے معاف کر دے گا، اور میں اس کے لیے بہت معافیاں مانگتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، میری بہت بڑی غلطی تھی۔ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے سر سے اپنا پگڑ اٹھا کر کے جو اتار کر کے رکھا، تو ان کا جو سر تھا وہ بالکل گدھے کے سر کی طرح تھا۔ اور انہوں نے اقرار کیا کہ وہ انہوں نے ایک عادت سی بنا لی تھی، اور وہ اس طرح کرتے تھے کہ وہ امام سے پہلے رکوع سے سجدے سے اٹھ جایا کرتے تھے۔ تو بسا اوقات اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا میں بہت سی ایسی چیزیں عبرت کے لیے، دوسروں کو عبرت ہو، سدھر جائیں وہ، سنبھل جائیں وہ، تو دکھا دیتے ہیں۔ بہت ہی زیادہ سوچنے کی بات ہے، اور اپنی بہت فکر کی بات ہے۔ کبھی نہ سوچے کہ بس میں محفوظ ہوں، میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہو سکتا۔ اللہ محفوظ رکھے۔ اپنے لیے دعائیں کرنا چاہیے کہ اللہ محفوظ رکھے ہم کو ایسے حالات سے، کیونکہ اگر کسی ایک قوم کے ساتھ ہو سکتا ہے، وہ قوم جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایسی محبوب قوم تھی کہ جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان سے کھانا اور پانی بغیر محنت کے عطا فرماتے تھے، نبی جس قوم میں ایک کے بعد ایک آئے، کتاب جس کو دی گئی، رہنے سہنے کے لیے جس کو شہر دیا گیا، جس کو سینکڑوں سال تک کے لیے حکومت اور نبوت عطا کی گئی، ایسی قوم جس میں سینکڑوں نبی آئے، ایسی قوم میں جب ایسے لوگ ہوئے جنہوں نے نافرمانی کی، تو کیا اللہ تعالیٰ کا غصہ ان پر بھیجا تھا؟ یا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو جو سزائیں دیں وہ بھیجا تھی؟ ہرگز نہیں تھیں۔ وہ ڈیزرو کرتے تھے کہ اسی طرح کی سزائیں ان کو دی جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ایسے حالات سے، ایسی چیزوں سے، اور ہمیں اس بات کی سمجھ سے کہ ہاں ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہو سکتا، اور ہم تو نبی کی امتی ہیں، لہٰذا بس ہم محفوظ ہیں۔ اللہ کا احسان ہے ہمارے اوپر کہ ہم نبی کی امتی ہیں، لیکن ان نبی نے بھی اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور اپنی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما دیا تھا کہ تم مجھ سے جو کچھ چاہو اس دنیا میں مانگ لو، لیکن آخرت میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکوں گا۔ مراد کیا تھی کہ اگر تم نے عمل نہیں کیے تو آخرت میں تمہاری مدد نہیں کر سکوں گا۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ اس پر بہت زیادہ انسان کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے، اور جو پھر احتیاط برتتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے لیے پھر انعامات کا بھی وعدہ کرتے ہیں۔ تو اس آیت کو انشاءاللہ تعالیٰ ہم مکمل کرتے ہیں۔ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ تو جو شریعت کے جو حامل لوگ ہوتے ہیں، وہ جو گروہ ہوتا ہے، اس کی گمراہی کی کیا کیا صورتیں ہوتی ہیں اور کیا کیا وہ کرتے ہیں جو ان کو گمراہوں کے صف میں رکھا جا سکتا ہے، تو اس کو ہم ذرا سا دیکھتے ہیں کہ کیا ہے وہ گمراہی۔ تو شریعت کے حامل گروہ کی گمراہی کی ایک یہ صورت ہوتی ہے کہ وہ عملاً اس کے خلاف چلے اور تعویلوں کے ذریعے ظاہر کرے کہ وہ اللہ کے حکم پر ہے۔ جیسے یہود کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ سبت کے دن کو عبادت کے لیے مخصوص رکھیں اور کوئی دنیاوی کام نہ کریں، مگر انہوں نے اس دن کاروبار کیا اور تعویلوں سے یہ ثابت کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر ہیں۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ ایمان لانے کے بعد، مومن ہونے کے بعد بے حسی کی جو بیماری ہے یہ کس طرح پیدا ہو جاتی ہے، کس طرح انسان پھر سے بے حس بن جاتا ہے۔ تو یہ جو پوائنٹس ہیں یہ بہت دیکھنے کے غور طلب ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے غفلت۔ اگر انسان ایمان لانے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے تو پھر اس پہ بے حسی گھیر لیتی ہے۔ تو کبھی بھی اللہ کی یاد سے غفلت نہیں کرنی چاہیے۔
ذکر کی صورت میں ہو، نماز کی صورت میں ہو، ایک دوسرے کو اچھائیوں کا حکم دینے کی صورت میں ہو، کسی صورت میں بھی، لیکن اللہ کی یاد سے غفلت نہیں ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ جو ہم لوگ بات کرتے ہیں نا بعض وقت تو ہمارے کلمات ساتھ ہوتے ہیں، جیسے ہم کبھی انشاءاللہ کہہ رہے ہوتے ہیں، کبھی ماشاءاللہ کہہ رہے ہوتے ہیں، کبھی الحمدللہ کہہ رہے ہوتے ہیں، کبھی اللہ اکبر، کبھی استغفراللہ۔ یہ سب اللہ کی یاد کا ذریعہ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم غافل نہیں ہیں اپنے رب سے، ہمیں ہر موقع پر یاد ہے کہ ہمارا رب ہی ہے جو سب کچھ کرنے والا ہے۔ تو ان کلمات کو کہنے کی عادت ڈالنی چاہیے، اور اگر عادت نہیں ہے تو پھر محنت سے ڈالنی چاہیے۔ دوسری بے حسی کے پیدا ہونے کی جو وجہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے آخرت کو بھول جانا، کہ انسان اس طرح دنیا کے کاموں میں لگ جائے کہ اسے اپنی آخرت بھول جائے، اس طرح دنیا کے کاموں میں لگ جائیں کہ نمازیں ہی بھول جائیں، یاد ہی نہیں رہے کہ آج ہم نے فلاں نماز پڑھی بھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی، رات میں اتنا جاگ لیں کہ فجر قضا ہی ہو جائے، تہجد تو چھوڑ دیجیے، فجر قضا ہو جائے، تو یہ آخرت کو بھلا دینے کے مترادف ہے۔ اگر ہماری نظر میں آخرت کی کوئی بھی ویلیو ہے، کوئی بھی حیثیت ہے، تو ہم اپنے کاموں کو اس طرح مینج کرتے ہیں کہ عبادات میں ہماری فرق نہ آنے پائے۔ ہمارے لیے ہماری عبادات اہم ہوتی ہیں ہر چیز سے، بازار جانے سے، لوگوں سے ملنے ملانے سے، تفریحات سے، سب ہر چیز سے بڑھ کر ہمارے لیے ہماری عبادت ہوتی ہے۔ اسی کے اراؤنڈ پھر ہم اپنے پروگرامز کو مینج کرتے ہیں۔ اچھا فلاں نماز پڑھ لیں گے تو بازار کے لیے نکلیں گے، پھر فلاں نماز کا وقت ہوگا، اس وقت تک کوشش ہوگی گھر آ جائیں گے، نہیں آ پائے تو پھر وہ نماز کہاں پڑھیں گے؟ کوئی جگہ ہے ایسی کہ جہاں جا رہے ہیں وہاں پر وہ نماز پڑھ لیں؟ نہ کہ پھر ہم بغیر کسی توجہ اور فکر کے نکل کھڑے ہوں کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، قضا ہوتی تو ہو جائے، پھر آ کے تو گھر پڑھ لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، اکٹھا کر لیں گے۔ تو یہ جو آخرت کو بھلانا ہے، اس سے انسان میں بے حسی پیدا ہوتی ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ وہ حس ہی ختم ہو جاتی کہ پھر وہ نماز کی کوئی اہمیت باقی بھی رہے۔ دیکھیں آپ لوگ، جو لوگ نماز کے پابند ہوتے ہیں، اگر وہ کسی وجہ سے کسی دن عشاء پڑھے بغیر سو جاتے ہیں، بہت تھکن ہے، نہیں سوئے، بہت رات جاگے تھے، کوئی ایسی وجہ کہ جس کی وجہ سے وہ سو جاتے ہیں، ان کی آنکھ ہر حال میں کھل جاتی ہے، وہ اٹھ ضرور جاتے ہیں، اٹھا دیے جاتے ہیں، تاکہ پھر وہ خود سے دوبارہ سو جائیں، پڑھ جائیں، جو کچھ کر لیں وہ بات الگ ہے، لیکن ان کی آنکھ کھلتی ہے کہ وہ اٹھ کر کے عشاء کی نماز پڑھ لیں۔ یہ عادت نہیں بنانی چاہیے، لیکن ایک بے حسی کی بات آئی تو ہے۔ اور جو لوگ عشاء نہیں پڑھتے تو پھر وہ بے حس ہوتے ہیں، وہ پڑھی نہیں پڑھی، سو گئے تو سو گئے، اٹھ گئے تو دل چاہ پڑھ لیں گے، نہیں دل چاہ تو دوسری کروٹ بدل لیں گے، یہ والی کیفیت ہو جاتی ہے۔ اور تیسری کیا چیز ہے؟ زیادہ سوال کرنا۔ زیادہ سوال کرنے سے بھی انسان بے حس ہو جاتا ہے۔ اس پہ بھی بہت غور کرنے کی بات ہے، کیونکہ آج جو ہمارا رویہ بن گیا ہے وہ یہ کہ ہم علم کی کسی محفل میں جاتے ہیں تو ہم سوال بہت کرتے ہیں، بے سوچی سمجھے، صرف جو بتا رہا ہے کوئی اچھی بات ہم اسے ٹیسٹ کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ آیا یہ ہے کس مسلک کا؟ آیا یہ ہے کون؟ ہم اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے سوال پر سوال کرتے ہیں، بغیر مقصد کے سوال، اور اس سے نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ اس کا نہیں جو جواب دے رہا ہے، بلکہ خود اپنا۔ کیوں؟ ہماری نیت صحیح نہیں۔ ایک ہوتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے سوال کرنا، وہ اچھی بات ہے، وہ مطلوب ہے، جب تک انسان سوال نہیں کرے گا سیکھے گا کیسے؟ لیکن اگر ہماری نیت خراب ہے سوال کرنے میں، ابھی آپ آگے دیکھیں گے کس طرح انہوں نے بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گائے کے بارے میں سوالات کیے تھے، اور آپ دیکھیں گے اس کے بارے میں اس کے نتیجے انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں اس کو ہم پڑھیں گے، پورا واقعہ ہے۔ تو یہ جو سوالات کی بھرمار ہے نا، وہ انسان کے دل کو بے حس کر دیتی ہے، تو بہت زیادہ سوالات کرنے سے بچنا چاہیے۔
یہ ایسا کیوں ہوا، پھر کیسے ہوا، پھر کیا ہے، پھر کیوں ہوگا، پھر میری تو سمجھ میں نہیں آتا کیوں ہوگا. تو آخر درجے میں بات پہنچ جاتی ہے، حتیٰ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات تک پر بات پہنچ جاتی ہے. نعوذ باللہ بعض وقت اعتراض کی حد یہاں تک پہنچتی ہے. تو بہت زیادہ سوال کرنے سے بھی اپنے آپ کو روکنے کی ضرورت ہے. خود سوچیں، خود اپنے ذہن کو کام میں لائیں، حرکت دیں اس کو، اور پھر اس کے بعد نہیں سمجھ آتی بات تو ضرور سوال کریں. پھر یہ کہ تعویلیں گڑھنے سے جیسے ابھی ہم نے بہت تفصیل سے پڑھا کہ اپنے لیے خود ایسی حجتیں بنا لینا، اپنے آپ کو خود ان چیزوں کے لیے ڈیزرو کرنے کے بارے میں سوچ لینا کہ جس کے لیے ہم ڈیزرونگ ہیں نہیں. تعویلیں گڑھنا، ٹرکس کرنا، یہ سب کرنے سے بھی بے حسی پیدا ہوتی ہے. پھر اس کے بعد یہ کہ حجتیں پیش کرنے سے، بہت زیادہ حجت پیش کرنے سے، میں نے فلاں کام اس لیے نہیں کیا کیونکہ یہ وجہ تھی اس کی. تو یہ جو حجتیں ہم پیش کرتے ہیں نا، دلیلیں بے فالتو کے، کچھ تو دلیلیں ایسی ہوتی ہیں جو واقعی دلیل ہونے کی حیثیت رکھتی ہیں، لیکن کچھ دلیلیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کو صرف ہم گڑھتے ہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنے آپ کو فیئر بنانے کے لیے، دوسروں کی نظروں میں اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے. وہ دلیلیں جھوٹی سچی ہر طرح کی ہوتی ہیں، اور پھر اس سے بھی ہمارے دل بے حس ہو جاتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ نقصان کہاں پر کس کا ہوتا جا رہا ہے؟ اپنے ہی ہوتا جا رہا ہے نا، کیونکہ بے حسی اور غفلت ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو ناکارہ کر دیتی ہے. وہ سمجھتا ہے بہت اسمارٹ ہے دنیا کی نظر میں، اس کے پاس اپنے لیے تعویل بھی ہے، اس کے پاس اپنے لیے دلیل بھی ہے، اس کے لیے اپنے پاس سوال بھی ہے، اس کے پاس اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے باتیں بھی ہیں، سب کچھ ہے، بہت اسمارٹ ہے وہ، لیکن وہ بے حس ہوتا چلا جا رہا ہے. اس نقصان کا اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا. پھر ایک اور چیز، بحث کرنا. بحثیں کرنے سے بھی انسان بے حس ہو جاتا ہے. بہت زیادہ اپنے آپ کو پروو کرنے کے لیے دوسرے کے ساتھ آرگیو کرنا، بحث کرنا، یہ بھی دلوں کی سختی، غفلت اور بے حسی کا باعث ہے. تو دین کو اپنی ذمہ داری نہ سمجھنے سے اور دین کا کام نہ کرنے سے دل سخت ہو جاتے ہیں، اور دل سخت ہو جائیں تو عام انسانی باتوں کی طرح اللہ تعالیٰ کی باتوں میں بھی انسان سرکشی پر مبنی رویہ اختیار کرنے لگتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کا تصور دل کو نہیں پگھلاتا، اندر تڑپ پیدا نہیں کرتا، روح کے اندر لرزش نہیں پیدا کرتا، اور انسان جیسے کہ تیسا رہ جاتا ہے، گویا پتھر ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے کہ ہم ان عادتوں کو اختیار کرنے والے بنیں، اور اللہ تعالیٰ ان ساری عادتوں کو میں سے اگر کوئی بھی ہمارے اندر ہے تو اس سے ہمیں بچا لے، ہمیں محفوظ فرما لے، ہم سے اس عادت کو دور فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بے حسی سے، سختی سے، غفلت سے اپنی پناہ میں کر کے اپنا سچا پکا مومن بندہ بنا لے جو ہر طرح سے اس کے عذاب سے محفوظ رہنے والا ہو. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.